الله والله 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 الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ تعالی سورہ زمر کا رکوع 2 کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گی. تلاوت سے شروع کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت بأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له الدين. مخلص اللہ الدین. جی ترجمہ انشاءاللہ تعالی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. تو یہ جو میں نے آیات کا ترجمہ کیا، جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی الحمدللہ. تو اب اس کی تو تھوڑی سی مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر اس کے کچھ اور پوائنٹس انشاءاللہ تعالی. سورہ زمر کا جیسے ہم نے پہلا رکوع جب پڑھا تو اس میں نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا اور توحید کی دعوت دی اور کہا گیا کہ خالص توحید اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور شرک سے بچنے کا کے بارے میں حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں کہ اور توحید کے دلائل دیے گئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلے رکوع میں انسان کی دو حالتیں بیان کی گئی کہ ایک انسان جو کہ نیکوکار ہے اور دوسرا انسان جو ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا. اور پھر بتایا گیا کہ کوئی دوسرا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے ہیں جو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہم نے پچھلے جو رکوع تھا اس کا آپ کے سامنے جو تھیم نظر آ رہی ہے کہ جو مرکزی مضمون تھا اس رکوع کا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جن کے عقل والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات کو پہچانو، اس کی صفات کو تم جانو. اس کے قرآن نازل کرنے کا مقصد بتا دیا ہے کہ اپنے تم نے عبادت جو کرنی ہے، بندے جو بننا ہے، مخلص بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا بننا ہے. اور مخلص اللہ تعالیٰ کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دین کو خالص کرنا ہے، کہ اس کا دین جو ہے وہ خالص ہے. تو یہ پہلے رکوع میں ہم نے الحمدللہ اس کو پڑھا. اب جب دوسرا رکوع ہے تو دوسرے رکوع میں جو ہے اس کے کچھ اہم نکات اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دوسرے رکوع میں کہ میرے
بندوں بتایا کہ میرے بندے جو ہے وہ اپنے دل میں تقوی اختیار کرو، ان کو تقوی کا حکم دیا، اور پھر یہ کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بے حساب اجر رکھتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے، بڑی وسعت ہے اس کی زمین میں، جو انسان جو ہے وہ گردین پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ جی پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد جیسے پہلے رکوع میں خالص توحید کی دعوت دی گئی تھی، یہاں پر بھی دین کے خالص ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم ہونے کا حکم بتایا گیا۔ کہا گیا کہ قل اللہ اعبد مخلص اللہ لہ الدین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں پر بات واضح کر دی گئی۔ پھر شرک کرنے والوں کے لیے عذاب بتایا گیا کہ ان کی آگ کی چھتریاں ان کے اوپر ہوں گی اور ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اور فرمایا کہ اے میرے بندو تم میرے غضب سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں بندوں کیونکہ تم نافرمانی جب کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے غضب سے بچو۔ لیکن جو اللہ کے سچے لوگ بندے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے اپنی تئیں جو ان کی کوشش ہوتی ہے بہترین طریقے کی، اس طریقے پر وہ بہترین جو ہے وہ پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عذاب سے نہیں بڑھ سکتا ان کے حوالے سے، اور پھر جو لوگ متقی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالغ خانہ تیار کر رکھے ہیں، وہاں پہ نہریں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اور پھر بالکل اختتام پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی پھر بات کی، اور پھر آسمان سے پانی برسانے کی، اور اس پانی سے جو سوتیں نکلتی ہیں، پھر اس سے جو کھیتیوں کو، چشموں کو، دریاؤں کو پانی جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو کھیتیاں نکلتی ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو واقعی آپ دیکھیں کہ اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو سمجھ لوگ رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی، اور جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب جو ہے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں علم اور لا علمی جو ہے ان میں فرق جاننا چاہیے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گی ضرورت اور معرفت کی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ضرورت کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک معرفت ہوتی ہے۔ ایک بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ایک ضرورت کا تعلق ہوتا ہے کہ جب بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے، ماں اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو وہ کھلاتی ہے، پلاتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو اس کی لک آفٹر کرتی ہے، اس کی ایجوکیشن کا خیال کرتی ہے۔ ان کے ہر طرح سے جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اور وہ ایک ماں کا جو ہوتا ہے نا ایک رشتہ جو اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک ضرورت کا رشتہ ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بچہ اس پر رلائی کر جاتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، خود کمانے لگ جاتا ہے، خود کفیل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو ایک اس کو ضرورت نہیں رہتی، تو پھر اور مثلا کہ جو اس کی زندگی کا دور چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں مگن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کیسے بنتا ہے، اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ بننا اتنا ضروری ہے۔ ہم جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے بناتے ہیں وہ ہمارا ایک کمزور رشتہ ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رشتہ بناتے ہیں، ہم ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، روزہ دے کر رکھتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں وہ ایک ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو جو غیر ضروری ہو، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بنا کے۔ لیکن جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو ایک ہوتا ہے نا کہ معرفت کا جو رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، شعور کے ساتھ کسی بات کو سمجھنا، وہ شعور آتا ہے جب ہم قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں، جب قرآن سے ہمارا رشتہ جڑتا ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں معرفت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو پھر وہ جو معرفت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے،
وہ پھر بندہ جو ہے وہ پھر اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں نے جانا، پھر اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر وہ ہر وقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ خوشی سے وہ کام کرنا چاہتا ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو میری ضرورت نہیں لیکن مجھے اللہ کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک ماں جب بچہ کمزور ہوتا ہے تو ماں اس کی مدد کرتی ہے، تو پھر جب ماں obviously اللہ تعالیٰ تو استغفر اللہ سے کمزور نہیں، لیکن جب بچہ ماں کا خیال کرتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ معرفت کا رشتہ اور ضرورت کا رشتہ، یہ دو چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے چند اہم نکات جو ہیں آپ کے سامنے رکھے، دراصل میری کوشش میں بیسکلی یہی ہوتی ہے، اب ماشاء اللہ ہم جو ہے وہ اس پر ہیں تقریباً کون سا پارہ 23واں پارہ پہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو لفظوں کی بھی اب آپ کو وضاحت ہے الحمدللہ، اور لفظوں کی وضاحت کے بعد پھر آپ جو ہے وہ جو اس کا مفہوم سمجھنا اس کے اوپر ہم زیادہ غور کرتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کے مفہوم کی سمجھ لگے، ترجمہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس میں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو اس رکوع کا جو مرکزی مضمون ہے جو آپ کو کونے میں نظر آ رہا ہوگا، وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ ہمیں متعارف کروایا یا کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات دے رہے، تو 3 آیات ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، آیت 10 ہے، 15 ہے اور 17 ہے۔ تو آیت 10 میں ترجمہ انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، جب جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے، ان کے جہاں پر اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے لیے، تقوی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین بہت وسیع ہے، تم جو ہے زمین آپ دیکھیں گے جیسے میں نے شروع میں پہلے رکوع میں بتایا تھا کہ سورۃ زمر جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب سورۃ الکہف نازل ہوئی تھی، جن کہ وہ اس وقت مشکل ترین دور تھا مکہ کا، اور وہاں پہ بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے، تو اسی وقت جو تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہجرت کی جائے، حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے، بالکل اسی طرح جیسے غار والوں نے سورۃ الکہف میں ہجرت کی تھی۔ تو جب انسان جو دنیا کے لوگ ہیں آپ کے لیے زمین کو تنگ کر دے اور آپ کے دین کے اوپر آپ کو برقرار نہ رہنے دے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور تم جو ہے ہجرت کرو، اور ہجرت کرنے کے لیے پھر obviously پھر صبر کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر بے حساب دیتا ہے، اور ہجرت کا آپ کو پتہ کہ کتنا ثواب ہے کہ جب جو بندہ ہجرت کرتا ہے، اپنے گناہوں سے ہجرت کرتا ہے، اپنے برے ماحول سے ہجرت کرتا ہے، یا اپنا دین جو ہے وہ اسلام کی طرف آتا ہے، تو اس کے لیے بے حساب اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 15 میں، اس کا ترجمہ میں نہیں اس میں ہے، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ جی اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کہ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اپنے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس چیز کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، یعنی کہ جس چیز کی تم کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، میں تو اسی کی بندگی کروں گا۔ اصل دیوالیہ تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا، قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے دین پر کو قائم نہیں کرتا ہے اور دین کو مانتا نہیں ہے، تو ایسے بندے کے لیے کیا خسارہ ہی خسارہ، وہ خود کو بھی خسارے میں ڈالتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈالے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیوالیہ ہے ان کے لیے، یعنی کہ اصل دیوالیہ جو اصل نقصان اصل خسارہ جو ہے وہ یہ خسارہ ہے۔ اور پھر تیسری جو بات 17 آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو
تو یہ 3 آیات جو ہیں جن کو میں نے سلیکٹ کیا الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے، تمہیں صبر کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کرنی چاہیے ہر اس عمل سے جو کہ تمہارے لیے دین کے اخلاص میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو تم خود کو اور اپنے خاندان والوں کو خسارے میں ڈال رہے ہو۔ پھر یہ ہے کہ تمہیں دین پر عمل کرنے کے لیے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ یہی بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے بندے ہیں، میرے بندوں کو یہ خوشخبری دے دو۔ تو یہ پورے رکوع کا جو لب لباب کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مین مرکزی مضمون ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت بہت اہم آیت ہے جو کہ بالکل آخر میں آ رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کو قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ایک دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس دعوت پر اگر ہم غور کریں تو آسمان سے پانی برسانا اللہ کی رحمت۔ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی برستا ہے، پھر پانی کس طرح وہ بہتا ہوا چشموں دریاؤں میں چلے جاتا ہے، پھر کس طرح اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں نکلتی ہیں، اور کھیت میں مختلف، ہر کھیت کو سیم پانی لگتا ہے لیکن کہیں پر کوئی فصل ہو رہی، کہیں پر کوئی درخت اگ رہے ہیں، کہیں پر کوئی پھول اگ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پھر اتنے اپنی بہار پر آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں، پھولوں کو کھیتیوں کو سوکھتا دیکھتے ہیں، پھر وہ زرد پڑ جاتی ہیں، پھر بالکل بھوس بن جاتی ہے، یعنی کہ بالکل کوئی ان کا وہ ایسا حالت وہ جو ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ تو اس میں کیا سبق ہے عقل والوں کے لیے؟ تو ہماری زندگی بھی بالکل اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی رحمت جو کی ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اپنی آیات اور اپنا قرآن نازل کیا، اگر ہم اس قرآن سے سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں ہے۔ اگر ہم اس قرآن کے ذریعے سے سبق حاصل کریں گے، اور اسی وہ خیر جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے پانی کی شکل میں، وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اس قرآن کو لیتے ہوئے ہم کیا کریں گے کہ اس کی صورتیں اور چشمے اور دریا بنا بنا کر اس کو ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے رنگ بھر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور پھر ہر بندہ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کر کر کیا کرتا ہے، پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلے جاتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائیں گے، پھر اس کا جو وہ کیا ہوتا ہے، جو خیر ہوتی ہے، وہ خیر پیچھے رہ جاتی ہے، وہ آثار پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ آثار جو ہے پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے عقل والا جو بندہ ہے اس کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ آپ اس سے کچھ بھی اور سبق مثلا کہ اپنے طور پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے اپنی تربیت کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے جو ہے اس سے آپ ضرور اس پہ غور و فکر کریں۔ اس لیے میں نے اس کو لکھا کہ اس آیت میں کیا سبق ہے، تو ہر بندے کے لیے جو ہے وہ اس میں اپنا اس میں سبق ہے، تو آپ اس سبق پر ضرور غور کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر آخر پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ بالکل کنکلوڈ، کہ آج ہم نے رکوع 2 کیا، اور اس کی آیات جو تھی 10 سے 21 تک کی آیات تھی، اور اس کا مرکزی مضمون کیا تھا، وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر اہم نکات جو ہے اس پر کہ زمین جو ہے وہ خدا کی زمین جو ہے وہ وسیع ہے، اور صبر پہ اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتے ہیں۔ دین کو خالص کرنے اور نہ کرنے والوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا، اور عقل والوں کے لیے توحید میں سبق ہے، یعنی کہ جو آیت ابھی ہم نے کی اس میں سبق ہے۔ اور پھر میرے لیے اس میں کیا ہے، یعنی کہ کچھ اگر میں اپنے اوپر، ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن اگر چند باتیں ہم اپنے لیے کر لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف، اللہ کا احساس، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، طاغوت کی بندگی سے بچنا، ہر وہ سرکش قوت، ہر وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغاوت کرنے والا انسان ہو، کوئی معاشرہ ہو
जो कुछ भी हो उससे अपने आप को बचा के रखना, इज्तनाब करना, और बेहतरीन बात को गौर से सुनना, अपने जो सलाहियतें हैं उनको गौर से सुनना अच्छी तरह। जैसे आप देखें ना कि एक चीज होती है अहम, एक होती है गैर अहम। तो गैर अहम जो होती है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, अहम चीज़ के लिए वक्त निकालना चाहिए, सलाहियतें इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जो गैर अहम चीज़ें हैं उनके लिए जो है उनसे इज्तनाब करना चाहिए। तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि हमारे अल्लाह ताला हमें तौफीक देंगे कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से जो है वो अपने आप अपना दफा कर सकेंगे, और अपने दीन के अंदर जो भी कोई मिलावट है, जो भी कोई नुक्स है, जो भी कोई शिरक है, जो भी कोई बिद्दत है, उसको हम आसानी निकाल सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आज की आयत थी, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते अगला रुकू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर।